یہودی ایجنٹ اور یہودی ایجنٹ کا راگ الاپنے والے کدھر ہیں وہ نام نہاد دین کے ٹھیکیدار؟ کیا وہ اسرائیل گیا تھا؟ کیا وہ یہودیوں کی مقدس دیوار گریا پر گیا تھا؟ نہیں، وہ UN میں جانے سے پہلے گیا تھا تو محمد عربی کے روزہ انور پر گیا تھا، وہ گیا تھا تو خانہ کعبہ میں گیا تھا، وہ گیا تھا تو روزہ رسول پر گیا تھا، کیونکہ اپنے لیے اور اپنے ملک کی خوشحالی کی دعائیں کرنے کے لیے گیا تھا۔ اور روزہ رسول پر جا کے اس نے کوئی سیلفیاں نہیں بنائی، اس نے روزہ رسول پر جا کے یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ میری امداد کیجئے، میں وہاں پر جا رہا ہوں جہاں پر تیرے دین کے اور اللہ رب العزت کے مخالف ہوں گے، وہاں پر میری امداد کیجئے۔ میں نے آپ کی عزت کی بات کرنی ہے اور آپ کی نظر کرم سے بننے والے ملک پاکستان کی خوشحالی کی بات کرنی ہے، وہاں جا کر کشمیر کی بات کرنی ہے۔ میں نے یا رسول اللہ امداد کن یا رسول اللہ، آپ کا ایک ادنا سا امتی حاضر ہے، وہ یہ دعائیں کرنے کے لیے گیا تھا۔ اگر یہودی ایجنٹ ہوتا تو وہ اسرائیل جاتا۔ ختم نبوت پر چندہ تو بے حساب کھا جاتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے ختم نبوت پر پہرا دینے کی تو چوروں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور چوروں کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا وفادار کون ہے اور حضور کی ناموس کے ساتھ غداری کون کرنے والا ہے۔ میرا اختلاف ان سے ضرور ہے، صحابہ کرام کے بارے میں جو اس نے بات کی تھی اس پر میرے اختلاف ہے، اور بھی بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کسی نے کہا تھا نا کہ عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا، شان و شوکت اسی کی ہوگی تو حضور کی شان و شوکت کی بات کرے گا۔ اس لیے میں ان کو یہ داد دیتا ہوں کہ وہاں جا کر یعنی UN میں کھڑے ہو کر اس نے حضور کے مخالفوں کے سامنے اور مسلمانوں کے مخالفوں کے سامنے ایسی بات کی ہے کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور کیا اس نے پیارا جملہ کہا ہے، خدا کی قسم میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ اے یورپ والو، جب تم حضور کی عزت کے خلاف بات کرتے ہو تو ہمارا دل کڑتا ہے، اور جب دل کڑتا ہے تو مسلمان پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور تم پھر یہ کہتے ہو کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ اس نے کوئی پرچیاں نہیں کھولی، کیونکہ پرچیاں وہ کھولتے ہیں جس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کچھ اور ہوتا ہے۔ اس نے بے باکی کے ساتھ حضور کی عزت کی بات کی ہے اور نڈر ہو کر اس نے حضور کی عزت کی بات کی ہے، اور بے باکی کے ساتھ وہ بولتا گیا، کیونکہ اس نے کوئی پرچیاں نہیں کھولی ہوئی تھی، اس نے کوئی پرچیاں سامنے نہیں رکھی ہوئی تھی، کیونکہ پرچیاں وہ سامنے رکھتے ہیں جو قوم کو لوٹنے والے ہوتے ہیں، پرچیاں وہ سامنے رکھتے ہیں جو حضور کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، دن دہاڑے حضور کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، پرچیاں وہ سامنے رکھتے ہوتے ہیں۔ کل تک جو کہہ رہے تھے عمران خان کی حکومت آئے گی تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، کیا انہوں نے یہ نہیں سنا کہ اس نے کہا ہے دو ٹوک الفاظ میں کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اسرائیل کو کبھی پاکستان تسلیم نہیں کرے گا؟ اور کیا کشمیر پر اس نے دو ٹوک الفاظ میں بات کی ہے؟ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ اگر اسی طرح یہودیوں کے اوپر اگر 40-50 دن اگر اس طرح کرفیو ہوتا تو پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا، لیکن وہاں پر مسلمان ہیں اس لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا۔ اگر اسی طرح یہودیوں یا عیسائیوں کے اوپر 40-50 دن تک اگر کرفیو نافذ ہوتا اور ان کو دوائیں نہ دی جاتی اور ان کے اوپر جو ہے وہ زندگی کے معاملات تنگ کر دیے جاتے، تو کیا اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ چپ کر کے رہتا؟ کیونکہ وہاں پر مسلمان رہتے ہیں اس لیے کوئی بات بھی نہیں کر رہا۔ آج انڈین میڈیا چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ PM عمران خان نے UN میں کھڑے ہو کر یدھ کی دھمکی دی ہے۔ آخر پر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ بھٹو نے بھی اسی طرح بات کی تھی اسلام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، تو اس کو بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔